جہاں بھی اس کو موقع ملتا وہاں جا کے الٹا ہی بولتا لوگوں کو، اور لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتا، اور لوگ بھی شک میں آ جاتے کہ بھئی یہ تو چچا ہے. اور اس زمانے میں قبیلے کے لوگ اپنے لوگوں کا ہمیشہ سپورٹ کرتے تھے، اور یہ تو چچا تھا. اور یہ پڑوسی ہونے کے باوجود یہ اور اس کی بیوی دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی تکلیف پہنچاتے تھے. کبھی جو ہے کچرا دیوار سے پھینک دینا، گھر میں پھینک دینا کچرا، یا پھر گھروں کے آپ کے گھر کے سامنے کانٹے بچھانا، اس قسم کے ہر قسم کے رقیق اور اس طرح کے حرکتیں کرتے رہتے تھے. تو یہاں تفصیل نہیں ہے ساری اس کی. جب آپ کی جو ہے نرینہ اولاد کی وفات ہوئی تو اس نے خوب خوشی منائی، یعنی ہر قسم کا جو ہے اس نے مخالفت کی. اس سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں؟ یہ صرف ابو لہب کا قصہ ہی نہیں ہے کہ قصہ سن لیا ہم نے، نہیں، ہر قرآن کی ہر آیت میں سبق ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ سورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک عظیم الشان دلیل ہے. کیوں کہ اس سورت کے نزول کے بعد ابو لہب 10 سال زندہ رہا، اور صرف ایک ٹرک کے طور پر یہ کرتا وہ، کیونکہ آپ تو اعلان کر چکے تھے کہ بھئی جو کوئی اسلام لاتا ہے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہیں. تو خالی ایک ڈرامہ کرنے کے لیے وہ آتا اور کہتا ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ کی صورت غلط ہو گئی. آپ نے تو کہا سیصلی نارا ذات لہب، پھر آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے جو اسلام لائے گا پرانے گناہ معاف. لیکن 10 سال تک اس کو یہ ڈرامہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. اگر آپ جو ہے نعوذ باللہ جھوٹے نبی ہوتے تو ایسا رسک کبھی نہیں لیتے، ایسا رسک لینے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، اور 10 سال تک وہ گیم بھی نہیں کھیل سکا ایسا. حالانکہ ہر چیز کو اپوز کرتا تھا لیکن یہ نہیں کر سکا. تو یہ بڑی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز ملی آپ نے منوان پہنچا دیا. یہ نہیں سوچا کہ ارے اس سے کیا ہوگا یا پتہ نہیں، بلکہ جیسی تھی بات ویسی پہنچا دی. دوسری بات جو اس سے بہت اہم ترین معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی مصالحت نہیں ہے. کس کا بیٹا ہے، کون ہے، کس کا باپ ہے، یہ بالکل میٹر نہیں کرتا. اگر وہ دین سے جو ہے اختلاف رکھتا ہو، اور اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی محفوظ ہیں. آپ کے چچا کو اوپنلی کنڈیم کیا گیا ہے اور اوپنلی جہنم کی وعید سنائی گئی ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خونی رشتے، مسلمان گھر میں پیدا ہونا تو دور کی بات ہے، کوئی پیغمبر کی اولاد بھی ہو، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، یا باپ بھی ہو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا، یا بیوی ہو، نوح علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، یا چچا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، کوئی چیز اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ انسان خود صحیح عقیدہ رکھے اور عمل کرے. یہ ہونے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے. اور قرآن میں آتا ہے کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم. لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر عقیدہ اور عمل میں انسان عقیدے میں خاص کر جائے، اگر اس میں کٹ جائے تو پھر کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اور آخری بات، اس میں کئی باتیں ہیں لیکن یہاں پر آخری بات یہ رکھ رہے ہیں کہ جب اس کو اوپنلی قرآن میں کنڈیم کیا گیا تو یہ آل فول اس نے بکنا شروع کیا، تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ بس جذباتی مخالفت ہے اس کے اندر کوئی میچورٹی نہیں ہے. اگر میچورٹی ہوتی تو اس کو بالکل اس کے جواب میں کچھ پیش کرتا ہو، نہ کہ آل فول بکتا. بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تبت یدا ابی لہب وتب. تبت ٹوٹ گئے، یدا دونوں ہاتھ، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، یدان دو ہاتھ، یدا جو ہے دونوں ہاتھ، نون گرا ہوا یہاں پر کنسٹرکشن کی. بہرحال یدا مطلب دونوں ہاتھ. اور عربک میں دونوں ہاتھ، دو آنکھ، اس کے لیے جو ورب آتا ہے وہ فیمینائن ہے، مؤنث ہے. تبت، اب ہم نے فعلا سیکھا نا، یہ فعلت ہے اور یہ ہمارا ریفرنس ہے، یاد رکھیے. اب تبت یدا ابی لہب،
ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. وہ تب اور وہ ٹوٹ گیا. ابو لہب مذکر ہے تو اس کے لیے تبا ہے, اور یدا دونوں ہاتھ کے لیے عربک میں مؤنث ہے, اس لیے تبت ہے. تبا تبت, فعل فعلت. اب ہمیشہ یاد ہو جانا چاہیے آپ کو کہ مؤنث کے لیے عربک میں فعلت ہے. تبت, خرجت, دخلت جو بھی کریں گے ہم اس کو ات لگا دیں گے تو مؤنث ہو جائے گا بس, اور یہ ہمارا ریفرنس ہے. تبت یدا ابی لہب و تب. تبت ٹوٹ گئے, یدا دونوں ہاتھ, ابی لہب ابو لہب کے, وہ تب اور وہ ٹوٹ گیا, وہ ہلاک ہوا. ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے, یعنی کیا مطلب ہے, یعنی برباد ہو گیا وہ. بعض اوقات ہم بھی کہتے ہیں نا بھائی, بعض یعنی لوگ کہتے ہیں ان کا اگر سہارا ٹوٹ گیا, بھائی میرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے, یعنی وہ پورا ناکام نامراد برباد ہو گیا. چلیے کہاں پہنچے تھے آپ؟ تبت یدا ابی لہب و تب. ٹوٹ گئے دونوں, تبت ٹوٹ گئے یدا دونوں ہاتھ, ابی لہب ابو لہب کے, و تب اور وہ ہلاک ہوا. رواں پڑھیے. ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ, ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب اور وہ ہلاک ہوا. رائٹ. یعنی ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اسی عربی کے نیچے چلتے ہوئے جملہ بنانے کی. ما اغنى عنه ماله وما كسب. ما نہیں, اغنا کام آیا, عنہ اس کو, نہ کام آیا اس کو یا اس کے, مالہ اس کا مال, ربہ اس کا رب, مالہ اس کا مال, وما اور جو کسبا اس نے کمایا. کسب حلال اردو میں ہے نا, کسب حلال, کسب یعنی کمانا. اچھا, غنا اغنا یعنی غنی کیا یا کام آیا. اچھا, اس میں اور ایک چیز جو اچھی طرح یاد رکھ لیجئے, ماں کے دو معنی ہیں. ماں کا معنی نہ ہے جیسے پہلے آیا ہے, اور یہ آیت دونوں معنی کے لیے ایکسلنٹ ریفرنس ہے. ماں کا ایک معنی نہ ہے اور دوسرا معنی واٹ ہے. ایکچولی انگلش کا واٹ بہت فٹ ہوتا ہے یہاں پر. واٹ اگر آپ شروع میں کہیں تو کیا ہوگا, بیچ میں کہیں تو جو ہوگا. جیسے واٹ آر یو ڈوئنگ, آپ کیا کر رہے ہیں. آئی ایم ڈوئنگ واٹ یو آسک می ٹو ڈو. آپ کیا ترجمہ کریں گے, میں وہ کر رہا ہوں جو آپ نے کرنے. تو لفظ وہی ہے واٹ, لیکن شروع میں آئے تو کیا ہوتا ہے, بیچ میں آئے تو جو ہوتا ہے. عربک میں بھی ایسا ہے, ماں شروع میں آئے تو کیا ہوتا ہے, بیچ میں آئے تو جو ہوتا ہے. لیکن ماں کا اور ایک تھرڈ ڈائمینشن ہے, تھرڈ معنی ہے, وہ نہ ہے. کانٹیکسٹ سے یہ معلوم ہوگا کہ وہ نہ ہے یا کیا ہے یا جو ہے. رائٹ. تو اور مال اس کے کام نہ آیا, اور جو کسب اس نے جو شہرت کمائی, پوزیشن کمائی, جو بھی کمائی سب برباد ہو گیا. نیکسٹ. ما اغنى عنه ماله وما كسب. ما نہ, اغنى عنه کام آیا اس کے, مالہ اس کا مال, وما اور جو کسب اس نے کمایا. نہ کام آیا اس کے, اس کا مال جو اس نے کمایا, اور جو اس نے کمایا. مال بھی کام نہیں آیا, اور دیگر جو چیز بھی کمائی اس نے, چاہے اس کی شہرت ہو, عزت ہو, پوزیشن ہو, جو بھی ہو, بیٹے ہوں, سب 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 برباد ہو گیا. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى س. اچھا, یہ بھی ایک اہم رول یاد رکھ لیجیے. اب آپ دیکھیے, رولز کو مثالوں کے تحت یاد رکھنا بہت آسان ہے. اگر آپ کو میں لسٹ یاد کراؤں, جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا, ماں نہیں اور ماں نہ, ماں جو, آپ کو یاد نہیں رہے گا. یہ اسی چیز سے پہلے میں نے کہا تھا فیل کرسی چیئر, فیل ہاتھی چیئر کرسی, فیل ہاتھی چیئر کرسی, فیل. آپ 2 دن کے بعد ادھر ادھر کر دیں کیونکہ ایسوسیشن نہیں ہے. لیکن یہ ایگزامپلس کو یاد رکھیے, ان آیتوں پہ غور کیجیے, اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے میں مدد ملے گی, پلس آپ جو ہے بہترین عربی سیکھیں گے. ہم نے سیکھا یفعلو. یفعلو یعنی وہ کرتا ہے. یفعلو, یفعلون, تفعلو, تفعلون, افعلون, افعلو. اس کے سامنے اگر آپ سوف لگائیں گے تو جلد ہوگا, اور سا یعنی اتنا جلد ہے کہ آپ کو سوفا بولنے کا ٹائم نہیں ہے. رائٹ, ایسے یاد رکھیے آپ. سیفعل مطلب بہت جلد داخل ہوگا. سوف یفعل بہت جلد کرے گا. سوف یفعل جلد کرے گا. سیفعل بہت جلد کرے گا. اب سا کو اگر آپ اس سوفا اور سا دونوں کو اس پہ لگا دیں گے تو یہ فیوچر پازیٹیولی فیوچر ہو جائے گا. یعنی سوف یفعل, سوف یفعلون, سوف تفعل, سوف تفعلون, سوف افعل, سوف افعل, نفعل.
اور سیفعل سیفعلون، ستفعل ستفعلون، سافعل سنفعل. سمجھ گئے نا آپ؟ سوفا یعنی جلد اور سا یعنی اتنا جلد کہ سوفا بولنے ٹائم نہیں ہے. یہ رف ڈویژن ہے سمجھانے کے لیے. سیصلا عن قریب بہت جلد، یصلا داخل ہوگا نارن آگ میں. ذات لہب، لہب کہتے ہیں شعلوں کو. اصل میں ابو لہب کا چہرہ لال تھا تو اس کا نام ابو لہب کر دیا. عربوں میں یہ سسٹم ہے کہ جو چیز جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بلی رہتی تھی تو آپ کا نام ابو ہریرہ ہے، تو اس کا چہرہ لال تھا تو اس کا نام جو ہے ابو لہب پڑ گیا. لیکن اس نے جو انتہائی دین کی راہ میں دین کی مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب کو بھی اس کی صورت سے مطابق کر دیا گویا سیصلی نارا ذات لہب، کہ وہ جو ہے شعلہ مارتی ہوئی، شعلے والی، شعلے کے ذات کی، ہم کہتے ہیں نا فلاں ذات کی، یعنی شعلے والی آگ میں داخل ہوگا. نیکسٹ سیصلا نارن ذات لہب، سیصلا ان قریب داخل ہوگا نارن آگ میں، ذات لہب شعلے والی، ان قریب داخل ہوگا آگ میں شعلے والی. وامرأته حمالة الحطب، و اور امرأتن عورت، ہو اس کی، وامرأته اور اس کی بیوی، اس کی عورت ہے نا اس کی بیوی. وامرأته، ہاں وامرأتن ہے، وامرأته حمالہ، حمال تو ہمارے پاس مشہور ہے، حمال اٹھانے والا، حمال سے حمالہ لادنے والا، حمال حمالہ لادنے والی، جیسے شاکر شاکرہ، عابد عابدہ، ساجد ساجدہ، ویسے حمال حمالہ. الحطب لکڑی یا ایندھن، فیول، اور اس کی بھی لادنے والی ایندھن کی. حمالۃ الحطب عرب میں جو ہے چغلیاں کھانے والی کو بھی کہتے ہیں محاورتن، یا پھر جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس طرح اس نے دنیا میں اپنے شوہر کی گویا مدد کی تھی اس دین کی عداوت میں، تو آخرت میں بھی جو ہے اس کو جلانے میں لالا کی لکڑیاں اور ڈالے گی، اس کو جلانے میں بھی خود بھی جلے گی اور دنیا کو بھی جلائے گی. نیکسٹ اور وامرأتہ اور اس کی بیوی حمالہ لادنے والی الحطب لکڑی فی جیدہا حبل من مسد، فی میں آج ہی ہم نے کیا فی جیدہا اس کی گردن. دیکھیں ہم نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہا ربہا، تو یہ جیدہا اس کی گردن، فی جیدہا اس کی گردن میں، حبل رسی، من مسد کھجور کی چھال کی. اور روایت میں آتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے ایک سونے کا ہار تھا یا جواہرات کا ہار تھا، بہت قیمتی ہار تھا، اور وہ کہتی تھی کہ میں یہ ہار جو ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں خرچ کروں گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے اس کا بھی جو ہے بدلہ وہاں پہ جہنم میں رکھا ہے کہ اس کو ایک، یہ تو ہم کو سمجھانے کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کھجور کی چھال کی جو بھی ہے، لیکن وہاں جو چیز ہوگی وہ اللہ ہی جانتا ہے. تو اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ہے. اس کی گردن رسی مسد کھجور کی رسی، اس کی گردن میں کھجور کی رسی. اسی پر ہم اس سیشن کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قرآن ہمیں پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. ہوم ورکس کو یاد رکھیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.